اہل مغرب نے اسلام میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کر رکھا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس طرح کے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں اس کا تصور دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہترین خاوند اسی شخص کو قرار دیا گیا ہے جو اپنی اہلیہ کی تمام ضروریات اپنی حیثیت کے مطابق پوری کرتا ہے۔ اسلام میں عورت کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ مرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو اپنی اہلیہ کے اخراجات اٹھائے اور چاہے تو اس پر ہی ان کا بوجھ ڈال دے، بلکہ اس پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے اخراجات کا مناسب طور پر اہتمام کرے۔ البتہ اس سے یہ گنجائش بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق جتنا ممکن ہو خرچ کرے، خصوصاً جب کوئی خاتون بچے کی پرورش کر رہی ہو تو اس کی تمام ضروریات کا بہترین مکمل طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام نے گھریلو مسائل کے بطریق احسن حل کے لیے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ محدود ذرائع والا خاوند اپنی اہلیہ پر اپنے محدود ذرائع کے مطابق اخراجات کرے، اور جو صاحب حیثیت ہے اس پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کر خرچ کرے، یعنی مرد بخل سے کام نہ لے بلکہ جہاں تک اس کی گنجائش ہو اہلیہ کی جائز ضروریات کے لیے بخوشی خرچ کرے۔ کسی بھی عورت کا خاوند کی اجازت کے بغیر عطیہ دینا جائز نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جب خاوند بیوی کی غصبت کا مالک بن جائے تو اس کے لیے اپنے مال میں کچھ بھی جائز نہیں۔ ترمذی کے علاوہ باقی 5 نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ اور اس سے قبل والی حدیث اس کی دلیل ہے کہ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف کر سکے، اور اس میں یہ ظاہر ہے کہ عورت کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنے کے لیے خاوند کی اجازت شرط ہے۔ اس قول کے قائلین نے سلس سے زیادہ کی شرط دوسری نصوص کی وجہ سے لگائی ہے، جن میں یہ ہے کہ مالک کے لیے صرف تلس اور اس سے کم میں وصیت کرنے کا حق حاصل ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، لیکن اگر ورثہ اجازت دیں تو پھر کر سکتا ہے، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قصہ میں جو کہ مشہور ہے، اس میں ہے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سارے مال کے صدقہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اجازت نہ دی، اور جب 2 سلس کا پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نہیں ہی کہا، اور جب انہوں نے سلس کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلس ٹھیک ہے اور پھر سلس بہت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اور قیاس میں ان کی دلیل یہ ہے کہ خاوند کا حق اس کے مال سے بھی متعلق ہے، جس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت سے اس کے مال اور اس کی خوبصورتی و جمال اور اس کے دین سی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ اسے 7 نے روایت کیا ہے، اور عادت ہے کہ بیوی کے مال کی وجہ سے خاوند اس کا مہر بھی زیادہ کرتا ہے اور اس میں دلچسپی لیتا اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے، اور جب اسے تنگی پیش آ جائے تو وہ اسے مہلت دے دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ مریض کے مال سے وارثوں کے حقوق کی جگہ ہوا۔